آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے۔ خدائے رب ذوالجلال کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، رشتہ مضبوط کیسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ یاسین شریف کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ تمہارے رب کی یہ شان ہے کہ وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کو بس کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کی ملکیت ہے، تمام جہانوں کی بادشاہت ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہے تمام جہانوں کی بادشاہی۔ بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ یاد رکھو تم سب نے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ یہ اللہ تعالی ہمیں یاد کروا رہا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت 24 گھنٹے ہے، 10 منٹ 20 منٹ 50 منٹ 1 گھنٹہ یہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اب 24 گھنٹے عبادت کیسی ہوگی؟ ہمارے بچے ہیں، ہمارے خاندان ہیں، ہمارے رشتے ہیں اور ہمارے کاروبار ہیں، ہم نے چلنا ہے پھرنا ہے، خوشی ہے غمی ہے، ہر جگہ جانا ہے، دکھ سکھ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، سب کام ہم نے ہینڈل کرنے ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کریں؟ یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ جیسے آپ پھر رہے ہیں ویسے ہی عبادت کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا شعبہ کون سا ہے؟ امامت کا ہے جو عبادت کرتے ہیں، یا آپ کوئی دفتر میں کام کرتے ہیں تو عبادت کرتے ہیں؟ شعبہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی خود لگائی ہے، کیونکہ کائنات کا نظام اسی نے چلانا ہے۔ وہ خود ڈیوٹیاں انسان کی لگاتا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، تو نے یہ کام کرنا ہے، تو نے یہ کام کرنا ہے۔ اب عبادت یہ ہے کہ انسان جو کام بھی کر رہا ہے اس کو نیک نیتی سے کرے، ٹائم کی پابندی کرے، وقت پہ جانا وقت پہ آنا، جو کام ذمہ لگ گیا اس میں کوئی ہیر پھیر نہ کرے، 2 نمبری نہ کرے، اپنی مرضی کے کام نہ کرے، جو کام ذمہ ہے اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اگر امام ہے تو امامت کی ذمہ داری پوری کرے۔ آئیں دیکھیں ذمہ داری کیسے پوری کی جاتی ہے۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امی ہیں۔ جبریل امی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے جبریل، تو کبھی کبھی آتا ہے، یوں نہیں ہو سکتا کہ تو روزانہ آ جایا کرے میرے پاس، یوں ہو سکتا ہے کہ تو روزانہ ہی میرے پاس آ جایا کر۔ جبریل امی نے عرض کی، سورۃ مریم میں عرض کی، وما نتنزل الا بامر ربک وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا۔ اے میرے حبیب، میرے رب کے حبیب، ہمارے محبوب، کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے۔ ہم جب بھی جگہ بدلتے ہیں اپنے رب کی مرضی سے جگہ بدلتے ہیں۔ ہمارے جو پیچھے ہے، جو ہمارے آگے ہے، جو ہمارے درمیان میں ہے، وہ سب پر حکم اللہ کا چلتا ہے۔ تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ یعنی یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ کوئی ایک چیز چھوٹی سی بھی کہیں پڑی ہے تو رب اس کو بھی نہیں بھولتا، وہ بھی خدا کی نگاہوں میں ہے۔ یہ جبریل امی
باقی تمام فرشتوں کا حال تو خود ہی دیکھ لے، جب جبریل امی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کی مرضی سے پر بھی نہیں کھول سکتے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر پوری کائنات کے سردار، تمام نبیوں کے سردار، تمام رسولوں کے سردار، ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کام وہی کرتا ہے، لفظ وہی بولتا ہے جو اس کے رب کی طرف سے حکم آ جاتا ہے، جو اس کے رب کی طرف سے وحی آ جاتی ہے۔ جو رب کہتا ہے میرا حبیب وہی بولتا ہے، جو رب حکم دیتا ہے میرا حبیب بس وہی کرتا ہے۔ یہ مقام ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو سمجھایا کیا جا رہا ہے؟ جب فرشتوں کا سردار اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، جب نبیوں کا سردار اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، تم ہوتے کون ہو اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنے والے؟ تم مسلمان ہو گئے ہو، ایک خدا کی غلامی میں آ گئے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال اس اونٹنی کی طرح ہے جس کی مہار اس کے مالک میں ہاتھ میں ہو، مالک جدھر چاہے مہار کو موڑے، مالک جدھر چاہے اونٹنی کو روکے، مالک کی مرضی، اپنی مرضی سے اونٹنی چل پھر نہیں سکتی، مالک لے کے جائے گا۔ اب جو اونٹنی مالک کی مرضی سے چلتی ہے پھر مالک بھی اس اونٹنی کو پسند کرتا ہے۔ جو انسان اپنی مرضی سے زندگی بسر کرتا ہے وہ انسان خسارے میں ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، مجھے قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ یا اللہ کون فائدے میں کون ہے؟ تجھے کون پسند ہے؟ فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو میرے پہ ایمان لے کے آیا اور میری مرضی سے زندگی بسر کی۔ اسی لیے اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنا اور پھر کہنا کہ اب میں خدا سے رحمت طلب کروں، خدا سے بخشش طلب کروں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان نیک اعمال نہیں کرتا اور پھر اللہ کی رحمت کی توقع رکھتا ہے، اس کی مثال یوں ہے جیسے ایک کسان ہو اور وہ بیج نہ بوئے اور ایک بننے پہ بیٹھ کر، پخ ڈنڈی پہ بیٹھ کر اور کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ دعائیں کرتا رہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو میری فصل سونی کر دے، اے اللہ اس پہ اچھا اناج دے دے، اے اللہ اس پہ اچھا پھل دے دے، تو کیا جب تو نے اللہ کے قانون کے مطابق کام نہیں کیا تو اللہ پھل دے گا؟ ہرگز نہیں۔ بی کا ڈالنا ضروری ہے۔ جو انسان نیک عمل نہیں کرتے پھر وہ اللہ کی رحمت پہ امید رکھتے ہیں، تو نے کام اللہ کے قانون کے مطابق نہیں کیا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کوئی کام بھی اپنے قانون کے خلاف نہیں کرتا، اللہ اپنے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، اللہ وہی کرتا ہے جو اس نے قانون بنا دیا ہے۔ اب کوئی دعا مانگتا رہے، یا اللہ سورج مغرب سے نکال دے، سورج مغرب سے نکال دے، سورج مغرب سے نکال دے، تو اللہ کے قانون کے خلاف دعا مانگ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے قانون بنا دیا ہے سورج مشرق سے طلوع ہوگا مغرب میں غروب ہو جائے گا۔ اور جو انسان بدعمالیاں کرتا ہے اس کی مثال یہی ہے، انسان نے بیج بھی بو دیا اور کھیتی بھی اچھی ہو گئی، اب بدعمالیاں آگ ہے، اس آگ سے انسان نے اپنی فصل کو تباہ کر دیا۔ نیکیاں بھی کرے پھر برے کام بھی کرے اور توبہ بھی نہ کرے اپنے رب کی بارگاہ میں، تو وہ انسان یوں ہے جیسے اس نے فصل اگائی، خوبصورت ہو گئی، پھر اس نے آگ لگا دی۔ اپنے اعمال ضائع بھی نہیں کرنے چاہیے۔ جو انسان اپنی زندگی اپنے رب کے حکم سے گزارتا ہے، اس کی مرضی سے گزارتا ہے، وہ پولیس میں ہے، وہ فوج میں ہے، وہ جرنل ہے، وہ کرنل ہے، وہ میجر ہے، وہ ایک کونسلر ہے، وہ چیئرمین ہے، اگر وہ ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، وہ منسٹر ہے،
کسی شعبے کا بھی منسٹر ہے، وہ اللہ نے اس کو وزارت عظمیٰ سے نوازا ہے یا وزارت اعلیٰ سے نوازا ہے، اللہ نے چیف جسٹس بنا دیا ہے، یا اللہ نے کسی چھوٹی سیٹ پہ رکھا ہے، مزدور ہے، مستری ہے، وہ اگر وکیل ہے، وہ صحافی ہے، کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے، اگر وہ زمین پہ بیٹھنے والا کوئی موچی ہے، اگر کوئی کٹنگ کا کام کرتا ہے، گویا کہ کسی شعبے سے تعلق ہے، آپ رزق حرام نہ کھائیں، رزق حلال کھائیں، اللہ کی مرضی سے زندگی بسر کریں۔ یاد رکھنا، اگر اللہ کی مرضی سے زندگی بسر نہیں کی، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے بستیوں کی بستیاں ہلاک کر دیں، ہم نے قومیں کی قومیں تباہ کر دیں۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ قومیں کے قومیں ہلاک کر دیں، لوگ چیختے رہے، چلاتے رہے، اور تیرے رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تیرے رب کو کوئی پریشانی نہیں ہے کسی کی، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتا۔ ہمیں اس کی غلامی میں جانا چاہیے، ہمیں اس کی نیاز مندی ہے، اس کو کسی کی کوئی نیاز مندی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی سنوارنے کے لیے اس کے در پہ، اس کی چوکھٹ پہ سر جھکانا پڑے گا۔ زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ نے ایک ہی جملے میں ساری زندگی کی ڈیٹیل بتا دی، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تم زندگی گزارنا چاہتے ہو اور ایسی زندگی تیرے رب کو پسند آ جائے، تم میرے محبوب کی زندگی کو پکڑو، جو میرے محبوب کرتے تھے تم وہی کرو، اللہ تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔